بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسول بدرپا آتے رہے۔ کہتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں، اسی لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں، بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا، اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے، بلکہ ان سے تو بنی نوح انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد تھا انسانیت عبرت پکڑنے، روزہ جزا کے بارے میں آنکھیں کھولنے، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لیں۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں، ان سے اپنا دامن بچا لیں، اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت از حد ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے، اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، کتنی مرتبہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا، فرعون کا واقعہ بیان ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تو قریب 70 مقامات پر آیا اور مسلسل بیان ہوتا رہتا ہے۔ کتنی صورتوں کا نام انبیاء کے ناموں سے منسوب ہے، لہٰذا جو شخص ان قصص سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے۔ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت لا الہ کا راستہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے۔ اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی؟ فرشتے، جن اور انسان کس چیز سے پیدا ہوئے؟ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ابلیس کون تھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو رزین عقیلی سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام ترمذی، امام احمد، امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین رحمۃ اللہ علیہم نے سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا
اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ اس سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کے رائے بھی یہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تحریر کی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاں کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے، نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے۔ اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ کس سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب سے پہلے لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے، قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش معرض و وجود میں آتی گئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے۔ آسمان اور زمین میں مخلوقات کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف و مسائل، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپائیوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات میں جمعہ کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدا میں جن مخلوقات کو تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات کے سب سے پہلے نمبر فرشتوں کا ہے، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں یہ ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 27 میں فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ معارج آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔
گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے جنات کی اصل اور بنیادی۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے اور اسی مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہے اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے، وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو اس وقت کہتا اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل جنات پیدا کیے گئے، وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فرشتوں کو فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ اس معرکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمینوں کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے اور تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے، اور اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک ذکر تھا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا۔